بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دائی انگا مسجد ایکسپلور کرنے کے بعد آج مغل دور کی خوبصورت یادگار اور شاہکار مقبرہ دائی انگا کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ دائی انگا سے منسوب یہ مقبرہ باغبان پورہ اور UET کے درمیان شالیمار باغ کے نزدیک GT روڈ پر واقع ہے۔ گلابی باغ اور مقبرہ دو الگ الگ اداروں کی تحویل میں ہیں۔ باغ کی ذمہ داری PHA کی ہے اور مقبرے کی عمارت کی مرمت اور بحالی کی ذمہ داری آثار قدیمہ کے سپرد ہے۔ گلابی باغ نے مقبرہ دائی انگا کو اپنے بازوؤں میں سمویا ہوا ہے۔ گلابی باغ جو کہ ماضی میں کافی وسیع تھا، تقریباً اس کا رقبہ 12 ایکڑ تھا، سکڑتے فقط ایک دروازہ اب موجود ہے۔ تاریخ کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ وسط میں یہ باغ بہت بڑا تھا۔ 4 اطراف عالیشان ڈیوڈیاں بنی ہوئی تھیں اور ایک بہت چوڑا کنواں بھی تھا۔ عمارت کے وسط میں عالیشان بارادری بنائی گئی ہے اور آنے والے سیاحوں کو ویلکم کرتی ہے، اور جاتے ہوئے سیاح اپنا دل بارادری میں چھوڑ جاتے ہیں۔ مغلیہ دور کی فن تعمیر نے آج کی نیو جنریشن پر بھی حیرت طاری کی ہوئی ہے۔ کنیا لال ہندی لکھتے ہیں کہ وسط میں یہ باغ بہت بڑا تھا، 4 اطراف عالیشان ڈیوڈیاں بنی ہوئی تھیں اور ایک بہت چوڑا کنواں بھی تھا۔ عمارات وسط میں بارادری عالیشان بنائی گئی، گویا نمونہ خلد بریں کا بنا۔ دیگر سب عمارتیں غارت گروں نے خاک میں ملا دیں۔ گلابی باغ کے دروازے پر درج اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باغ سلطان بیگ نے تعمیر کروایا تھا۔ سلطان بیگ کون تھا؟ اس کے متعلق صاحب تحقیقات چشتی کہتے ہیں، بانی اس کا سلطان بیگ برادرم مرزا غیاث الدین، جو قبائل شاہ تماسپ والی ایران سے شور سلطان بیگم بنت شاہ جہان کا تھا۔ سن 1060 میں ایران سے ہند میں آ کر میر بیر پنجاب مقرر ہوا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ شاہ جہان بادشاہ نے انگریزی بندوق اس کو بھیجی تھی۔ کہتے ہیں کہ شکار کرتے وقت شیخو پورہ کے مقام پر وہ بندوق اس کے ہاتھ سے پھٹ گئی اور موت واقع ہو گئی۔ کنیا لال اور سید محمد لطیف نے بھی صاحب تحقیق چشتی کے درج بالا بیان کی تائید کی ہے۔ مورخین لاہور کے مطابق مرزا غیاث الدین شاہ جہان کی بیٹی سلطان بیگم کا شوہر ہے، مگر تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ آج بھی لاہور پر لکھنے والے لکھاری نور احمد چشتی کی اس روایت کو بلا تحقیق درج کر دیتے ہیں۔ سلطان بیگم نام کی شاہ جہان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، نہ ہی اس لقب کی کسی قابل ذکر خاتون کا عہد شاہ جہاں کی تواریخ میں ذکر ہے۔ نقوش لاہور نمبر میں بھی ظفر نامہ شاہ جہان کے حوالے سے ثابت کیا گیا ہے کہ سلطان بیگم نام کی شاہ جہان کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ لاہور میوزیم بلیٹن میں گلابی باغ پر شائع شدہ ایک مضامین کی مضمون نگار شازیہ مختار صاحبہ نے پروفیسر مسعود الحسن صاحب کا بیان درج کیا ہے کہ سلطان بیگم شاہ جہان کی نہیں، دائی انگا کی بیٹی ہے اور مرزا غیاث الدین دائی انگا کا داماد ہے۔ یہ باغ تو سلطان بیگ نے ہی تعمیر کروایا، مگر اس کے درست آلات زندگی دستیاب نہیں۔ گلابی باغ کے دروازے پر نہایت خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ درج اشعار و عبارات بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس باغ کچھ شاعر کا اشعار کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اس باغ صحابت کے بانی اور مہربانی کے دروازہ کو کھولنے والے وہ ہیں جنہوں نے خدا کی رضامندی سے
باغ بیشت کی مانند یہ باغ بنوایا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی درازی عمر کے لیے دعا کی ہے۔ خدایا سلطان بیگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محترم رہیں۔ آگے کچھ اور فارسی میں شاعر درج ہیں اور ان اشعار کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: کیسا دلکش باغ ہے یہ باغ، اتنا خوبصورت ہے کہ پوست پر رشک کا نشان لگایا گیا ہے۔ چاند اور سورج کے پھول اس میں چراغوں کی مانند لگائے گئے ہیں۔ غازی نے اس کی تاریخ کے بارے میں دریافت کیا تو اس کو گلابی باغ کی تاریخ دی گئی۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے دائیں اور بائیں جانب بیرم خان کے معروف شاعر کا ایک مصرع درج ہے: باغ کے دروازے سے داخل ہوں تو چند قدم کے فاصلے پر ایک مقبرہ ہے۔ کنیا لال اور سید لطیف کے مطابق یہ مقبرہ دائی انگا کا ہے۔ شیخ نوید اسلم، مدثر بشیر، ڈاکٹر انجم رحمانی اور نقوش لاہور نمبر میں بھی اس کو مقبرہ دائی انگا بتایا گیا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے بھی یہ مقبرہ دائی انگا کے نام کی تختی لگائی ہوئی ہے۔ دائی انگا کے حالات زندگی کا مختصر تذکرہ نور احمد چشتی نے مسجد دائی انگا کے مضمین کے ذیل میں یوں کیا ہے: یہ دائی خاص حضرت شاہ جہان بادشاہ کو دودھ پلاتی تھی، اس واسطے اس کا نام دائی انگا مشہور ہے، کیونکہ زبان اردو میں انگا دودھ پلانے والی عورت کو کہتے ہیں۔ اصل نام اس کا زیب النساء تھا۔ قوم زیب النساء شریف خاندان مغل سے تھی۔ خاوند اس کا مراد خان بے حد حضرت جنگیر بادشاہ چندے عدالتی بیکارنیر رہا اور محمد رشید خان فرزند سید اس کا بڑا بہادر فن تیر اندازی میں بھی مشہور تھا، سو حضرت دارا شکوہ کی لڑائی میں مارا گیا۔ اس کے بعد ایک لڑکی اس کی مسامات نیک اختر باقی رہی، جس کی بات مشہور ہے کہ شہزادہ محمد مراد خلف حضرت عالمگیر بادشاہ کی انگا تھی۔ زیادہ اس سے کچھ اور حال اس کا واضح نہ ہوا۔ صاحب تحقیقات چشتی نے سلطان بیگ کے حالات میں لکھا ہے: قبر اس کو معلوم نہیں، کوئی کہتا ہے کہ بے طرف شمال موضع کوٹ خواجہ شہید واقع ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ متصل باغ ازا دفن ہوا۔ معروف و محقق ڈاکٹر عبداللہ چغتائی کے مطابق یہ مقبرہ دائی انگا کا نہیں۔ تاریخ اماکن لاہور میں لکھتے ہیں: مورخین لاہور نے عام طور پر اسے مقبرہ دائی انگا بیان کیا ہے، جو ان کے نزدیک شاہ جہان کی دائیا تھی، مگر اس کا کہیں کسی تاریخ شہادت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جبکہ ہمارے پاس کوئی خاص شہادت بھی نہیں، تو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ مقبرہ دراصل بانی گلابی باغ سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہی موقع تدفین اس کا ہو سکتا تھا جس کا تعلق گلابی باغ سے تھا۔ ویسے تعمیری خصوصیات کے اعتبار سے یہ مقبرہ مردانہ ہے، کیونکہ اس زمانہ میں جتنے بھی زنانہ مقبرے تعمیر ہوئے ان میں تہہ خانے تھے، مگر مقبرے میں کی بجائے دو قبریں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ بناوٹ کے اعتبار سے یکساں ہیں۔ اگر ایک مقبرہ سلطان بیگ کی ہے تو دوسرا کس کی ہے؟ سید لطیف نے ذکر کیا ہے کہ اس عمارت کے نیچے تہہ خانے بھی ہیں، ان کے راستے کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن ان کو بلائی سطح سے دیکھا جا سکتا ہے، مگر اب تہہ خانے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ جو لوگ اس کو دائی انگا کا مقبرہ بتاتے ہیں، ان میں بعض کے مطابق دوسری قبر دائی کی بیٹی یا بیٹے کی ہے، جبکہ دیگر نے دوسری قبر دائی کے شوہر مراد خان کی بتائی ہے۔ اب حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مقبرہ کس کا ہے۔ دائی انگا کے متعلق
تحقیقات چشتی کے علاوہ ماضی کی کسی کتاب میں کوئی تحریر نہیں ملتی۔ دیگر جن کتب میں ذکر ہے تو ان کا ماخذ بھی تحقیقات چشتی ہی ہے۔ گلابی باغ اور اس کے قریبی واقع اس مقبرے کی حال ہی میں مرمت کی گئی ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ جو لوگ بھی شالیمار باغ دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ گلابی باغ کا بھی وزٹ کیا کریں، اور ان کے وزٹ کرنے سے جو محکمہ آثار قدیمہ والے ہیں اور جس محکمے کے زیر نگرانی یہ مقبرہ ہے، وہ لوگ اس کی مرمت کی طرف اور دیکھ بھال کی طرف زیادہ توجہ دیں گے۔ اگر رابطے نہ رہیں تو راستے قدرتی طور پر بند ہو جاتے ہیں۔ یہ تصویر سبق آموز ہے، ایک دوسرے کے رابطے میں رہا کریں، ورنہ کچھ یوں ہی قدرتی راستے بند ہو جاتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔